اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری تقریر کا موضوع ہے وہ موضوع ہے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ تو پیارے بھائی جان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتا دی ہیں جو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول حکم دیں اس بات کو ہم سرخم تسلیم کر کے مانتے ہیں، اور جس بات سے ہمیں منع فرمائے ہم اس سے منع ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان کا پہلا بنیادی فریضہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سرخم تسلیم کرتا ہے، جو حکم نازل کرتے ہیں یا جو حکم فرماتے ہیں۔ تو پیارے بھائی جان، آج ہم اپنے پیارے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ آج یہاں ہم پوری ریاست جو ہے نا، پوری ریاست میں مسلمان آباد ہیں۔ اس میں اقلیتیں بھی ہیں، 6% ہیں یا 4% ہیں یا 2% ہیں یا 1% ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان، ہمارے پیارے پاکستان میں آباد ہے، اس لیے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ جو پاکستان میں آباد ہیں، قومیں، قبیلے، خاندان، وہ تمام کے تمام ہم سب بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں۔ تو ہم بدقسمتی سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کی جان لانے تک چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی سے، کسی فرد سے کچھ تھوڑی مچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کرنا تو درکنار کی بات ہے، ہم اس کی جان لے لیتے ہیں۔ ہم پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ رسوا اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم آپس میں بکھر گئے ہیں، ہم میں اخلاق ختم ہو گیا ہے۔ چند لوگوں میں ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ سب بد اخلاق ہو گئے ہیں، چند لوگوں میں اخلاق ہے، باقی اخلاق سے دور ہو گئے ہیں۔ اخلاق سے کیوں دور ہو گئے ہیں؟ کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، تعلیم کا فقدان ہے۔ ہمارا معاشرے میں چند ہمارے ایسے عناصر ہیں جو بدامنی پھیلائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں، غلط تقریریں کر کے، غلط بنیادیں ڈال کر ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں، اور اس بد اخلاقی کی وجہ سے ہم آپس میں تفرقہ ہو گئے، بکھر گئے۔ آج ہم اس پیارے پاکستان میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی جب بات ہی نہیں سنیں گے تو کیا ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ بھائی، جتنے بھی ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے کوئی کتاب غلط نہیں لکھی، انہوں نے سب کتابیں صحیح لکھی ہیں۔ آگے ہم نے ان کے ترجمے غلط کر لیے، نکال لیے، ہم ان کے ترجمے غلط کر لیے، انہوں نے کتابیں غلط نہیں لکھی، انہوں نے ہمیں صحیح باتیں سمجھائی ہیں۔ آگے سے ہم الٹا چلنا شروع ہو گئے، سیدھا چلنے کی بجائے الٹا چلنا شروع ہو گئے۔
آج ہم دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کی ہم غریبوں کی ہم مدد کر رہے ہیں، کتنے یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، کتنے بیووں کو چھت دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف باتیں کر رہے ہیں۔ باتوں سے ہم 20-20 25-25 من گوشت پکا رہے ہیں اور کھا خود رہے، پکا کے دے کسی کو نہیں دے، خود کھا رہے۔ آج دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ وہاں کھڑے ہیں جہاں واپس آنے کا راستہ ہمیں نہیں مل رہا، واپس آنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا، کیونکہ ہم نے اس طرح کانٹے بچھائے ہیں۔ میں تمام عالم دین سے، پیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے لے آئیں۔ وہ جھنڈا اللہ اور اللہ کے نبی کا ہے۔ ہم جتنے بھی فرقے ہیں، فرقے والے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کافر تک کہہ جاتے ہیں، جس کا ہمیں کوئی اختیار نہیں، یہ صرف اختیار اللہ کو ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ہم زیادہ تر قرآن و سنت کو چھوڑ کر سنی سنائی باتوں پر زیادہ زور دے رہے ہیں، سنی سنائی باتوں پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ پیارے بھائی جان، یہ ہمارے مفتی حضرات، عالم دین حضرات، قاری حضرات، مولوی حضرات، ان کو چاہیے کہ جمعے کے خطبے میں زیادہ تر اخلاق کی بات، اخلاق پر زور دیں۔ جب ہم مسلمانوں میں اخلاق آ جائے گا، صبر آ جائے گا، ایک دوسرے کی بات سننے کا طریقہ آ جائے گا، تو ہم پھر اپنے آپ کو ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا کر سکتے ہیں اور ہم اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دیکھو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز بتا دی، ہر طرف اشارہ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ہمیں بتا دی، سنا دی۔ کوئی ایک بات نہیں ہے جس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وضاحت ہمیں نہ پتہ ہو۔ تو پھر ہم اگر بکھر جائیں یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں تو پھر یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کریں۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے سینے پر ہاتھ باندھ کے پڑھو، کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر پڑھو۔ بھائی یہ تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو پیار محبت سے حل کریں، پیار محبت سے، اخلاق سے ایک دوسرے کو سمجھائیں، دلیل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، تو ہمیں کچھ پتہ چلے۔ یہ بات ہے بھائی جان کہ اللہ رب العزت، ہم نے ساری زندگی ادھر رہنا نہیں ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے واپس بھی جانا ہے۔ موت ہر پر آنی ہے، جو جاندار ہے اس نے مرنا ہے۔ تو اس لیے اخلاق پر زیادہ زور دیں۔ اخلاق اچھا ہو جائے گا تو ہم خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ اگر بھائی جان میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو مجھے معاف فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔